میرے دوستوں، ایک ملک میں رواج تھا کہ وہاں کے لوگ اپنے جسم کے مختلف حصوں پر مختلف تصاویر گدوایا کرتے تھے. جیسے کوئی شیر کی تصویر بنا لیتا تھا، تو کوئی سانپ کی تصویر، تو کوئی ڈریگن کی تصویر. اس طرح مختلف تصاویر، کوئی پھول کی تصویر، تو کوئی کسی درخت کی تصویر، یا کسی اور بڑے جانور کی تصویر، یا کسی ہاتھی کی تصویر وہ اپنے جسم پر گدوایا کرتے تھے اور بہت خوش ہوا کرتے تھے. وہاں پہ یہ فیشن تھا، رواج تھا، کسٹم تھی. اس آدمی کو بہت خوبصورت سمجھا جاتا تھا جو اپنے جسم پر یہ تمام چیزوں میں سے کوئی ایک اپنی پسند کی گدواتا تھا. ایک نوجوان ایک حجام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے جسم پر ایک شیر گود دے تو میں تجھے منہ مانگی رقم دوں گا، میرا دل خوش کر دے. آپ نے شیر اس طرح سے گودنا ہے کہ وہ بکھرا ہوا نظر آئے، چونکہ میرا نصیب بھی شیر سے ملتا ہے، میرا ستارہ بھی شیر سے ملتا ہے. تو میں بڑا جنگجو ہوں، جب لوگ میرے جسم پر وہ گودا ہوا شیر دیکھیں تو ان پر ہیبت طاری ہو جائے، وہ ڈر کر کانپنے لگ جائے، ان پر کپکپی طاری ہو جائے. اس نے حجام کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا کہ حجام تیار ہو گیا وہ شیر گودنے کے لیے. حجام نے اپنے اوزار پکڑے اور اس کی پشت پر سوئی چلانی شروع کر دی. پہلوان صاحب چلانے لگے، کہنے لگے ارے یہ کیا کر رہا ہے، تو مار ہی ڈالے گا. تو حجام کہنے لگا محترم آپ نے شیر بنانے کا کہا تھا تو میں شیر کی تصویر ہی تو گود رہا ہوں. تو پہلوان کہنے لگا آپ نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے دم سے شروع کیا ہے. پہلوان درد سے چیخا، کہنے لگا میں تو مر ہی جاؤں گا، بے دم کے بھی تو شیر ہوتے ہی ہیں، تو دم کو چھوڑ دے اور باقی اس کے کان سے شروع کر. اب حجام نے پوزیشن بدلی اور ایک اور حصے پر سوئی چلانی شروع کر دی. تو پہلوان نے پھر چلانا شروع کر دیا، ارے یہ کیا کر رہا ہے، تو مجھے مار ہی ڈالے گا، سوئی چلا رہا ہے یا رگڑ رہا ہے. پہلوان کہنے لگا میں آپ کے جسم پر شیر کی تصویر بنا رہا ہوں، تو اب میں نے آپ کے کہنے کے مطابق میں نے کان بنانا شروع کیا ہے. تو پہلوان کہنے لگا بغیر کان کے بھی میں نے ایک بار شیر دیکھا تھا، کان ہونا ضروری نہیں ہے، چھوڑ دے کان کو، کسی اور طرف سے شروع کر. تو حجام نے اب پیٹ بنانا شروع کر دیا. جب سوئی چلانی شروع کر دی تو پہلوان پھر چلایا درد سے، میں تو مرا جا رہا ہوں، چھوڑ دے. تو نے کون سا حصہ بنانا شروع کیا ہے؟ تو حجام کہنے لگا میں پیٹ بنا رہا ہوں. پہلوان کہنے لگا یہ شیر کون سا کچھ کھائے گا، یہ تو تصویر ہی تو ہے، اس لیے پیٹ تو رہنے دے. حجام سخت غصے میں آ گیا، اس نے اپنے اوزار وہی پھینکے اور کہنے لگا جا کسی اور سے کام کروا لے، بے دم کا، بے کان کا، بے دڑ کا اور بے سر کا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا. میرے دوستو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ایک لفظ ہے مداومت عمل، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنسسٹنسی، یعنی کہ کوئی کام کرنا تو اس کو بدستور کرنا، حوصلہ نہ ہارنا، تھوڑا تھوڑا کرنا، روز کی بنیاد پہ کرنا، ایک دم سے کر کے نہیں چھوڑنا، جس کام کا ارادہ کر لینا اس کو مکمل کرنا. تو اس کو مداومت عمل کہتے ہیں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مداومت عمل سے بری ہوئی ہے، یعنی آپ کی جتنی بھی سنن ہے، آپ کی جتنی بھی سنتیں ہیں، وہ ساری اس بات کی گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے بدستور کرتے تھے، پرپیچول کرتے تھے، کنٹینیوسلی کرتے تھے، لگاتار کرتے رہا کرتے. لیکن ہم لوگوں میں یہ عادت نہیں ہے. جس طرح پہلوان نے کہا جی جب اس کو درد ہوا تو اس نے کان بھی اس کا ختم کروا دیا گدوانا، پھر اس نے اس کی دم بھی گدوانی ختم کروا دی، پھر پیٹ سے شروع کیا تو کہتا پیٹ بھی نہیں کرنا. ہم لوگ جیسے جیسے مشکلات پڑتی ہیں ہم چیزیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈٹ جائیں گے، اگر آپ ہمت کے ساتھ ایک بار چٹان بن کر کھڑے ہو جائیں گے تو یقیناً آپ دریا کا پانی روک لیں گے. ایک چٹان ہی ہوتی ہے جو دریا کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے اور پھر دریا کا پانی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ان آبادیوں کو بھی پانی پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کبھی شاید ہی پانی پہنچا تھا. تو میرے دوستو آپ ایک چٹان ہیں.
آپ میں بڑا پوٹینشیل ہے، آپ میں بڑا کیلیبر ہے، لیکن ایک بات ہے، پہلا دن تو ہم بہت جذبے سے کام کرتے ہیں، جیسے دوسرا دن شروع ہوتا ہے ہمارا لنک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے وہ جیز اور ٹیلینور کے سگنل ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہم ہیلو ہیلو کرتے رہتے ہیں تو دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس طرح جب ہم دوسرے دن بھی ایک ارادہ کر لیتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کام پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، تو پھر ہم پہنچا کے تیسرے دن اور تکلیف ہوتی ہے، پھر تکلیف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے چوتھے روز سے۔ تو اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ 40 روز یا 7 روز جب آپ کسی کام پہ لگا دیتے ہیں، 3 دن جب آپ لگا دیتے ہیں، 7 دن لگا دیتے ہیں، 40 روز لگا دیتے ہیں، تو پھر آپ میں چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس آپ نے 3 دن ہمت نہیں ہارنی، آپ نے 7 دن ہمت نہیں ہارنی، آپ نے 40 دن ہمت نہیں ہارنی۔ پھر اس ڈیوریشن کے بعد آپ کی باڈی آپ سے وہ ایکسرسائز مانگے گی، آپ کا جسم آپ سے وہ کام مانگے گا کہ مجھے کر کے دو، مجھے مزہ نہیں آ رہا، اور آپ کی وہ عادت پختہ ہو جائے گی، اور یہی وہ عادت ہوتی ہے، یہاں سے پرسنالٹی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے ہماری لائف کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے دوستوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی لائف بدلوں، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، میں آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ آپ کل کو کہیں بھی ہوں تو کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، میرا نام لے کر بتائیں کہ سہیل طارق کی ویڈیو دیکھی تو میری زندگی بدل گئی۔ میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی عادتیں، مائنڈ سیٹ، سوچ چینج کرنی ہے، انشاءاللہ یو ول بی سکسیسفل ان یور لائف۔ تو دوسرا یہ کہ یہ جو سکسیس ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے ہی آتی ہے، ایک دم سے نہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے، سو کے اٹھے تو آپ کامیاب تھے، ایسا نہیں۔ آپ کو کچھ سال، کچھ مہینے پرپیچول کام کرنا پڑے گا، پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک طاقت آنا شروع ہو گئی ہے، وہی طاقت آپ کو آپ کی اصل جو آپ کی موٹیویشن ہے، آپ کی جو اصل اسٹرینتھ ہے وہ انویل کر دے گی، وہ پردہ ہٹا دے گی کہ آپ جناب محمد حفیظ، محمد طارق، علی، عرفان، احمد، نور، آپ تو عمر، آپ یہ ہیں اصل میں، لیکن آپ تو کوئلہ بنے ہوئے تھے۔ آپ سے جب ہم نے کالک ہٹائی ہے کوئلے کی تو اندر سے آپ ہیرا نکلے ہیں۔ دس از دا ریئل پوٹینشیل آئی وانٹ ٹو برنگ ان یو۔ اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں ویڈیوز تو آپ ان کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، میں مختلف ٹاپکس پر ویڈیو بناتا ہوں آپ میں چینج لانے کے لیے۔ اگر چاہیں کہ آپ کی لائف چینج ہو رہی ہے تو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی ویڈیوز ملتی رہے، ریکمینڈ کریں اپنے فرینڈس کو، چینل کو فالو بھی کیجیے گا۔ اس طرح سے آپ میری طاقت بن سکتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں، چونکہ ہم مل کر ہی طاقت بن سکتے ہیں۔ ایک انگلی میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن جب یہ ایسے بن جاتی ہیں تو ہم کسی کا سر بھی پھاڑ سکتے ہیں، منہ بھی توڑ سکتے ہیں، کسی بھی جارے کا، کسی بھی دشمن کا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ جب ہم مل کر چلتے ہیں تو ہم کھڑے رہتے ہیں، جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں، ہماری طاقت کم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اور بہت اچھی سی ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔